چلیے سنتے ہیں آج ایک نافرمان لڑکی کا قصہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو کس طرح سے عذاب دیا اور کس طرح کی موت سے وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ کسی بستی کا قصہ ہے کہ ایک بستی میں ماں باپ تھے، بڑی عمر ہو چکی تھی اور بہت عرصہ بیت چکا تھا اور انہیں اولاد نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ایک اولاد دے دینا۔ دیکھیے دوستوں، چند سالوں کے بعد ان ماں باپ کو ایک اولاد ہوتی ہے اور وہ لڑکی ہوتی ہے، اور وہ ماں باپ اس لڑکی کا نام زینب رکھتے ہیں، اور اس کے والد کا نام عبدالکلام ہوتا ہے اور اس کی والدہ کا نام فاطمہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دوستوں، جب یہ لڑکی بڑی ہوتی ہے، ماں باپ اس کی پرورش اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ جب یہ بالغ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور دیکھیے دوستوں، اس لڑکی کا باپ کسی مسجد کا امام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ باپ مسجد کو گیا ہوا ہوتا ہے، اور جب مسجد سے واپس آتا ہے نماز پڑھا کر اور خود بھی نماز پڑھ کر جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنی بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اور وہ لڑکی میک اپ کی ہوئی ہے، اور وہ ایسے کپڑے پہنی ہوئی ہے جس سے آدھا بدن نظر آ رہا تھا اور صرف آدھا ہی بدن ڈھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ دیکھ کر اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنی بچی کو سمجھاؤ کہ کس طرح کے کپڑے پہنی ہوئی ہے، تو اس لڑکی کی ماں اس کے باپ پر ناراضگی ظاہر کرتی ہے اور اس سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کے باپ کو کہیں دور سفر میں نکلنا ہوتا ہے، اور وہ دونوں کے پاس آتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے چند دن کے لیے میں سفر پر جا رہا ہوں، اس لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ اس طرح کہہ کر وہ باپ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور اپنے ضروری کام کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیے دوستوں، یہ لڑکی بڑی ہو جاتی ہے اور کالج جانے لگتی ہے، اور وہ کالج میں جا کر دیکھتی ہے اپنی سہیلیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل فون ہیں، ان کے پاس قیمتی موبائل فون ہیں، اور وہ لوگ سارے لوگ یعنی اس کی سہیلیاں گیم کھیل رہے ہیں، اور بعض سہیلیاں گانے سن رہے ہیں، اور بعض سہیلیاں جو ہے اور چیزیں چلا رہی ہیں، اور یہ لڑکی دیکھ کر اسے بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی موبائل فون لوں۔ چند دن کا واقعہ ہے کہ وہ آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں جان، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک فون دلا دینا، اور میری بہت ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، اور وہ روزانہ کالج کو لاتی ہیں اور وہ روزانہ استعمال کرتی ہیں۔ کالج میں بعض سہیلیاں گیم کھیلتی ہیں اور بعض سہیلیاں کچھ اور کام کرتے ہیں، اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک موبائل فون دلا دینا۔ لیکن وہ ماں باپ غریب تھے، اور ماں کہتی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تجھے موبائل فون خرید کر دے دوں۔ دیکھیے دوستوں، وہ لڑکی اپنی ماں پر زور ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک جب تک آپ مجھے موبائل فون نہ دلا دیں، اور گھر کے سارے کام نہیں کروں گی، اور کالج کو بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گی۔ اس طرح سے یہ لڑکی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے۔ ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بہرحال اپنی اولاد کی خوشی کے لیے وہ ماں جو ہے شوہر کے بھیجے ہوئے چند روپیوں کو جمع کر ایک بڑی قیمت بناتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو تسلی دیتی ہے کہ چل میں تجھے آج موبائل فون دلا دیتی ہوں، آج سے کھانا کھا لینا، آج سے کالج جانا۔ تو وہ لڑکی اس بات پر خوش ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی ماں اس لڑکی کو لے کر دکان پر جاتی ہے اور ایک قیمتی موبائل فون لیتی ہے اور اس کو دے دیتی ہے۔ دیکھیے دوستوں، جب یہ وہاں سے موبائل فون لے کر آتی ہے، اپنے گھر میں آ کر دیکھتی ہے اور اس موبائل کو باکس سے نکالتی ہے، پھر اسے چلانے لگتی ہے۔ بہرحال ہر طرح سے اس موبائل کو دیکھ لیتی ہے۔ چند دنوں کا واقعہ ہے کہ وہ کالج کو جانے لگتی ہے، تو دیکھیے دوستوں، وہاں کالج پر ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس لڑکے سے اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ لڑکی اس لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ کتنا عجیب واقعہ ہے، سنتے ہوئے ضرور جائیے۔ دیکھیے دوستوں، ان دونوں کا میل ملاپ شروع ہوتا ہے، آپسی محبتیں آپس میں محبتیں ہونے لگتی ہیں، باتیں بڑھنے لگتی ہیں، اور یہ دونوں رات تک کلبوں میں آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، اور ناچ گانوں وغیرہ میں جا کر بہت دیر کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اس کی ماں دیکھتی ہے کہ اپنی اولاد بگڑ رہی ہے،
تو اس لڑکی کے پاس جاتی ہے کہ بیٹا تو یہ غلط کام کر رہی ہے، اس طرح کہتی ہے۔ دیکھیے دوستوں شیطان کس طرح سے کام کرتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اماں تو پھر آ گئی مجھے روکنے کے لیے، مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے تو آ گئی، اس طرح کہتی ہے۔ وہ ماں کو ہی دھمکاتی ہے، ڈراتی ہے۔ بہرحال ماں خاموش رہ جاتی ہے۔ چند دنوں کا واقعہ ہے کہ یہ لڑکا کہتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں صحیح سے نہیں دیکھ رہے ہو، یا تمہیں تکلیف دے رہے ہو، یا تمہیں آزادانہ زندگی جینے نہیں دے رہے ہو، تو تم راتوں رات واپس آ جانا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کی ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے، جو گھر میں بچے کچے جو زیورات تھے اور جو پیسہ تھا وہ اٹھا کر وہ لڑکی وہاں سے آ جاتی ہے اس لڑکے کے کہنے پر۔ دیکھیے دوستوں کس طرح کا واقعہ ہے۔ وہ لڑکی آ جاتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، رات کا وقت چل رہا ہے، یہ لڑکی آتی ہے تو وہ لڑکا فوراً جو ہی اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں اور کچھ زیورات ہیں۔ سب سے پہلے وہ لڑکا اس کے ہاتھ کے زیورات لے لیتا ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں وہ سب سارے لے لیتا ہے اور کہتا ہے تم ادھر ہی رکنا، میں آٹو پکڑ کر لاتا ہوں اور تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ دیکھیے دوستوں وہ لڑکا وہاں سے جاتا ہے اور یہ لڑکی یہیں پر انتظار کرتی رہتی ہے اس کا کہ وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ بہت دیر ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کے پیسے اور زیورات لے کر وہاں سے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں بہت دیر تک وہ جبتی رہتی ہے اور پاس میں ایک چبوترا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہاں سے ایک بزرگ گزرتے ہیں۔ جو ہی وہ بزرگ اس لڑکی کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا بیٹا کیا حال ہے، اتنی دیر ہو چکی ہے تم کیوں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی سارا قصہ سناتی ہے، ایک دن کا قصہ ہے، اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا، پورا قصہ سناتی ہے کہ اس لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ لڑکا مجھے اتنی دیر میں بلایا اور جو میرے پاس زیورات تھے اور جو قیمتی سامان تھے، جو پیسے تھے، وہ لے کر چلا گیا۔ بہت وقت ہو چکا ہے، میں انتظار کر ہی رہی تھی، وہ اب تک نہیں آیا ہے۔ سارا قصہ سناتی ہے، گھر کا معاملہ ایسا ہے اور میرا معاملہ ایسا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی بگڑا نہیں ہے، تم اپنے گھر چلے جانا اور جا کر خاموشی سے سو جانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستوں جا کر وہ بزرگ کی بات مانتے ہوئے جا کر سو جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو ماں دیکھتی ہے گھر کے زیورات نہیں نظر آ رہے ہیں، اور جو گھر میں چند روپیے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس کی ماں پر بے ہوشی آتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ بعض لوگ وہاں سے اس کو لے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، یعنی اس لڑکی کی ماں کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے اور وہ ماں کوما کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کے دماغ پر کس طرح سے کام کیا ہے، اب بھی اس لڑکی کو افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے دوستوں بہرحال وہ کسی اور کے پیار میں پڑ جاتی ہے اور وہ بھی اس طرح سے اس کو دھوکہ دے دیتا ہے اور وہ دنیا سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کی ماں کوما میں چلی گئی ہے اور یہ لڑکی لاپتہ ہو چکی ہے۔ تو محلے والے سوچتے ہیں کہ وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی ہے، اب ہم کو یہ حق بنتا ہے کہ ہم اب اسے تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ تو یہ سب سے پہلے پاس کے پولیس اسٹیشن پر جاتے ہیں اور وہاں پر یہ قصہ سناتے ہیں اور رپورٹ بناتے ہیں۔ تو پولیس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہ پولیس والے انکوائری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر اطراف اکناف جنگلات میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہو یا نہ ہو۔ اس طرح سے اس لڑکی کے تلاش میں جب نکلتے ہیں تو یہ پولیس والے جنگل کی راہ سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ لڑکی وہاں پڑی ہوئی ہے اور بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے جو پولیس والے ہوتے ہیں اس لڑکی کو اٹھاتے ہیں، وہاں سے لے آتے ہیں، ہاسپٹل میں لے آتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں ماں باپ کی بات نہ ماننے پر اور ماں باپ کو ٹھکرا کر جانے پر، ماں باپ کو کمتر سمجھ کر جانے پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیتے ہیں۔ وہاں پر جب اسے ہاسپٹل لایا جاتا ہے تو اتنے میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جانوروں نے 3-4 دن سے اس کے جسم کو نوچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوچا ہوا ہے اور کھایا ہوا ہے۔ جب یہ انتقال کر جاتی ہے
जब इस लड़की की बॉडी घर पर लाते हैं तो बाज़ औरतें महल्ले की जमा होती हैं कि अब इसे गुस्ल दें, नमाज पढ़कर इसे दफना दें। जब इसके करीब आते हैं गुस्ल देने के लिए, देखिए दोस्तों, इसके जिस्म से एक बदबू निकलती है और बहुत बुरी बदबू होती है, जिससे औरतों को तकलीफ होती है। गुस्ल देने के लिए ही नहीं होता है, तो वो औरतें आकर कहती हैं कि हमें गुस्ल देने में दुश्वारी हो रही है, तो वो मर्द हजरात मिलकर उन्हें बताते हैं कि हम मुसलमान हैं और अब हम इस वक्त हम पर यह फ़र्ज बनता है कि हम उसे गुस्ल दें, नमाज पढ़ाएं और उसे तदफीन करें। बहरहाल वो औरतें अपनी नाक पर कपड़ा बांधते हुए और बांध कर उसे गुस्ल देते हैं। बहरहाल उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और उसे दफना दिया जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए दोस्तों, किस तरह का वाक़या है। सबसे पहली बात यह है कि इस वाक़ये को बताने का, इस किस्से कहानी को बताने का मकसद यह है कि अगर माँ बाप की नाफरमानी करेंगे या माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो किस तरह से अल्लाह ताला भी अजाब देते हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और किस तरह से हमारे ज़िंदगियों से बरकतें ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। उम्मीद करता हूँ कि इस वाक़ये से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिला होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।